نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہنے والے غیرت مند نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، پھر عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، خدا نے جب بھی کسی پیغمبر کو پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے کسی ہستی کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، اس کی سچائی اور صداقت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو نبوت کی دلیل بھی عطا فرمائی، تاکہ انسانیت اس دلیل کی بنیاد پر خدا کے نمائندے کو سچا سمجھے، اس کی سچائی کا اعتراف اور اقرار کرے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کے سر پر نبوت اور ختم نبوت کا تاج سجایا، اور آپ کی سچائی کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی نبوت کے دلائل عطا فرمائے۔ حضور کے نبی ہونے پر بطور دلیل کے رب کا قرآن بھی موجود ہے، پیغمبر کے نبی ہونے پر بطور دلیل کے آمینہ کے لال کا فرمان بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت اور آپ کی صداقت پر امت کا اجماع بھی موجود ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں قرآن، نبی کے فرمان اور اجماع امت سے ہٹ کر اپنے پیغمبر کے نبی ہونے پر اور حضور کے آخری ہونے پر دو دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دو دلیلیں بھی ہوں گی، اہل سنت والجماعت کے دو عقیدے بھی ہوں گے، اللہ کے نبی کا مقام بھی سمجھ آئے گا، پیغمبر کی صداقت اور سچائی بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، اللہ نے آپ کو اپنی نمائندگی کے لیے منتخب فرمایا۔ اس پر پہلی دلیل پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کا وجود ہے۔ اللہ کے نبی خدا کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس پر دوسری دلیل پیغمبر کے شاگرد اور پیغمبر کی جماعت ہیں۔ اگر کائنات کا کوئی شخص قرآن کریم، احادیث طیبہ، امت کے اجماع سے ہٹ کر آمینہ کے لال کی زندگی کو پڑھے گا،
اللہ کے نبی کی صداقت کو تسلیم کرے گا۔ اگر کوئی شخص تعصب، ضد اور حسد کی عینک اتار کر پیغمبر کی تیار کردہ جماعت صحابہ کو دیکھے گا، وہ بھی پیغمبر کی سچائی اور صداقت کو تسلیم کرے گا۔ اور یہ دو دلیلیں میری نہیں، یہ دلیلیں امام غزالی اور امام رازی کی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی، خدا کے نمائندے، آپ کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا، اس پر دلیل وجود پیغمبر ہے۔ امام غزالی نے عجیب الفاظ استعمال فرمائے، فرماتے ما تواتر من احوالہ قبل النبوت، اگر کوئی بندہ آمینہ کے لال کی ولادت سے لے کر بعثت تک 40 سالہ زندگی کو دیانت کے ساتھ پڑھ لے، وحالت دعوتی، پھر اللہ کے نبی نے جس جرت کے ساتھ اعلان نبوت کیا، وبعد تمامیہا، اللہ نے آپ کی دعوت کو دنیا میں پھیلا دیا، وَأَخْلَاقِهِ الْعَظِیمَةِ، اللہ نے اپنے نبی کو جو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے، وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو شریعت عطا فرمائی تھی، وَإِقْدَامِهِ حَيْثُ تَحَجَّمَ الْأَبْطَالِ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو شجاعت اور بہادری کا وصف عطا فرمایا تھا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی زندگی کے 63 سالوں کو پڑھے گا، رب محمد کی قسم وہ اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہے گا۔ تھوڑی سی وضاحت اپنے آسان الفاظ میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام غزالی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی، پیغمبر کا بچپن اہل مکہ کے سامنے، اللہ کے نبی کا لڑکپن اہل مکہ کے سامنے، میرے پیغمبر کی جوانی اہل مکہ کے سامنے، میرے پیغمبر کی تجارت اہل مکہ کے سامنے، میرے پیغمبر کی خوشی اور غمی اہل مکہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے 40 سال اہل مکہ میں گزارنے کے بعد اہل مکہ کو فاران کی چوٹی پر اکٹھا کر کے پوچھا، مکہ والو ذرا بتائیے، اگر میں محمد بن عبداللہ تمہیں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ جو اسلحہ لے کر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم لوگ میری زبان پر اعتماد کرو گے؟ اہل مکہ نے اللہ کے نبی کی بات سن کر کہا، عبداللہ کے لختے جگر، اگر آپ فرما دیں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے اور ہم پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں، ہمیں آنکھ سے کچھ نظر نہ آئے، ہم سمجھیں گے ہماری آنکھ کو دیکھنے میں دھوکہ لگا ہے، ہماری آنکھ کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن عبداللہ کے بیٹے کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے نبی نے اہل مکہ سے فرمایا، لبثت فیکم عمرا، مکہ والو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے، بتاؤ میں محمد کیسا؟ تم نے اپنی امانتیں بھی میرے پاس رکھی، میں تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کر چکا، تمہارے ساتھ معاملات اور لین دین بھی کر چکا، بتاؤ مجھ محمد کی زندگی کو تم نے کیسا پایا؟ اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا، جربناک غیر مرۃ ما وجدنا فیک الا صدقا، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے 40 سال میں آپ کو کئی مرتبہ آزما کر دیکھا، لیکن آپ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جب بھی کرتے ہیں ہمیشہ امانت کا اظہار اور مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو پیش کر کے 40 سالہ زندگی اہل مکہ کے سامنے رکھی۔ اہل مکہ نے اللہ کے نبی کو پتھر تو مارے لیکن پیغمبر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ اہل مکہ نے پیغمبر کو ہجرت پر مجبور تو کر دیا لیکن اللہ کے نبی کی سیرت پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ اہل مکہ نے اللہ کے نبی کو بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور تو کر دیا لیکن اللہ کے نبی کے اندر کوئی عیب اور خامی تلاش نہیں کر سکے۔ میرے پیغمبر مدینہ منورہ میں پہنچے،
اللہ کے نبی کے مخالفین میں یہود مدینہ بھی تھے، اللہ کے نبی کے مخالفین میں نجران کے نصارہ اور عیسائی بھی تھے۔ میرے پیغمبر نے 10 سال وہاں پر گزارے، اللہ کے نبی نے ان 10 سالوں میں غزوات بھی کیے، اللہ کے نبی نے ان 10 سالوں میں معاملات بھی فرمائے، لیکن یہود و نصارہ میں سے بھی کوئی بندہ میرے پیغمبر کی سیرت پر، کوئی بندہ میرے نبی کے کردار پر، کوئی بندہ میرے پیغمبر کی زندگی پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر بعثت تک، بعثت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر آقا کی رحلت تک، اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو ایسا بے عیب بنایا، اللہ نے اپنے نبی کے کردار کو ایسا بے عیب بنایا جسے امام غزالی نے، اللہ کے نبی کے امتی نے نبوت کی ذات کے کمال کے طور پر پیش کیا۔ فرمایا دنیا والو اگر میرے پیغمبر کی ذات کو دیکھو گے، میرے نبی کا کامل ہونا یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ عصمت والی چادر اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں، اللہ گناہوں سے پاک زندگی اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، نبی کے بعد صحابہ کرام اگرچہ معصوم نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں، اور اللہ نے اس جماعت کو بھی ایسا مقام عطا فرمایا جسے امام رازی نے نبی کی نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ فرماتے ہیں دنیا والو میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کے نبی ہونے پر دلیل رب کا قرآن بھی، آپ کے نبی ہونے پر دلیل آقا کا فرمان بھی، آپ کے پیغمبر ہونے پر دلیل امت کا اجماع بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی دلیل بھی موجود نہ ہوتی، پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو گے تمہیں اپنے نبی کی نبوت سمجھ آئے گی۔ حضرت کیا مانا؟ امام رازی فرماتے ہیں ادعا ذالک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب لہم ولا حکمت معہم۔ اللہ کے نبی نے جس معاشرے میں نبوت کا اعلان کیا یہ معاشرہ امیین کا طبقہ تھا۔ اللہ کے نبی نے جس ماحول میں نبوت کا اعلان فرمایا یہ لوگ وہ تھے جو انسانیت کی حد سے بھی نیچے اترے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے جن لوگوں میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی بات پر 10 سال لڑنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے جس ماحول میں نبوت کا اعلان فرمایا ان کے اندر اچھے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے جس معاشرے میں جن لوگوں میں اعلان نبوت فرمایا یہ لوگ پڑھنے اور لکھنے سے کوسوں دور تھے۔ اللہ کے نبی نے جس معاشرے میں اعلان نبوت کیا وہ پانی کے ایک قطرے کے لیے خاندانوں کو کاٹنے والے اور کٹوانے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے معاشرے میں اعلان نبوت کیا جو معاشرے پر ایسا بوجھ تھے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، دنیا کا کوئی بادشاہ بھی انہیں اپنی رعایا اور ماتحت بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور پیغمبر نے صرف 23 سال کا عرصہ گزارا۔ 23 سال کا عرصہ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو اٹھایا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ان الفاظ میں ذکر کیا، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے پیغمبر اللہ نے آپ کے صحابہ کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ اگر آپ دنیا کا سارا مال بھی خرچ کر لیتے ان کی نفرتیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ کو سبب بنا کر ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ نارووال کے دوستو توجہ رکھنا، حضرت امام رازی نے کہا اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں میں اعلان نبوت کیا جن پر حکومت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا، جنہیں اپنا ماتحت بنانے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایسا طبقہ تیار کر دیا اگر وہ مدینہ پہ بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہے جن پر حکومت انسان نہیں کرتے تھے، پھر انہوں نے ہوا پر حکومت کی ہے۔ اگر انہوں نے زمین پر درہ مارا،
اللہ نے قیامت کی صبح تک مدینے کو زلزلہ سے محفوظ کر دیا۔ اگر انہوں نے رکا لکھا، دریائے نیل بھی ان کی بات مان کر پانی دینے پر مجبور ہو گیا۔ اگر مدینہ منورہ میں اگر پہاڑ سے آگ نکلنے لگی، سیدنا تمیم داری کو سیدنا عمر نے اپنا کپڑا اور رومال دے کر بھیجا۔ جب کپڑے نے جب آگ نے حضرت عمر کو کپڑے کو دیکھا، وہ آگ بھی واپس آنے پر مجبور ہو گئی۔ جن پر حکومت کوئی نہیں کرتا تھا، پھر پانی پر بھی حکومت انہوں نے کی ہے، ہوا پر بھی حکومت انہوں نے کی ہے، زمین پر بھی حکومت انہوں نے کی ہے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر سیدنا حضرت سفینہ اگر جنگل میں جا کر جنگل کے شیر کو کہیں، وہ جنگل کے شیر اگر تجھے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، مجھے کائنات کے بادشاہ کا غلام کہتے ہیں، شیر روتے ہوئے حضرت سفینہ کو راستہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ اگر حضرت اعلی حضرمی اگر سمندر پر قدم رکھ دیں، اللہ سمندر کے پانی کو روک کر حضرت اعلی حضرمی کو راستہ دے دیں۔ اگر پیغمبر کا صحابی زمین پر بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اللہ آسمان سے ملائکہ کی قطاریں اتار کر صحابی کا قرآن سننے کے لیے کھڑی کر دے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ وہ تھے جو خود راہ پر نہیں تھے، خود ہدایت پر نہیں تھے، خود گمراہ تھے، لیکن اللہ نے ایسا ان کو عروج دیا۔ میرے پیغمبر کی 23 سالہ محنت دیکھیے۔ پیغمبر نے مکہ کی زندگی میں جب دین کا کام شروع کیا، اللہ نے اپنے نبی کو کہا آپ ان کفار سے کہہ دیں لکم دینکم ولی دینی، دنیا والو تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھ محمد کو میرا دین مبارک۔ اللہ نے مکہ مکرمہ میں دین کو پیغمبر کا دین کہا، لیکن جب حضور دنیا سے جانے لگے اللہ نے پھر یوں کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے دین کو صحابہ کا دین کہا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ پھر اس معیار پر پہنچے جو خود ہدایت پر نہیں تھے۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو پابند کر دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، دنیا والوں میں ایمان تب قبول کروں گا جب صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہوگا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، میں کسی کے اعمال کو تب قبول کروں گا جب اس کے اعمال پیغمبر کے صحابہ کے اعمال جیسے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی جماعت کو ایسی جماعت بنایا، آپ ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں گے۔ رب محمد کی قسم تمہیں نبی کی نبوت بھی سمجھ آئے گی، پیغمبر کی ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی۔ امام غزالی نے کہا اگر پیغمبر کی ذات کو دیکھو گے حضور کی نبوت سمجھ آئے گی۔ امام رازی نے کہا اگر پیغمبر کی جماعت کو دیکھو گے تمہیں نبی کی نبوت سمجھ آئے گی۔ وجود نبوت بھی دلیل نبوت ہے، جماعت صحابہ بھی دلیل نبوت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی جماعت کو کیسا مقام دیا۔ توجہ رکھیے، علماء کی موجودگی میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں۔ یہ صحیح اور ضعیف ہوتی کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کے نبی کے فرمان کو نقل کریں، جنہیں علماء کی زبان میں سند کہا جاتا ہے، عام انسانوں کی زبان میں نقل کرنے والے افراد کہا جاتا ہے، اگر یہ افراد ٹھیک ہوں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اگر افراد ٹھیک نہ ہوں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اگر نقل کرنے والے لوگ معتبر ہوں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اگر لوگ معتبر نہ ہوں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے اہل علم جب کہیں گے حدیث صحیح نہیں، وجہ بتائیں گے، فلاں راوی کے حافظے کا مسئلہ، فلاں راوی کی عدالت کا مسئلہ۔ حدیث کے لیے راویوں کو دیکھا جاتا۔ علماء کی موجودگی میں نے کہا بڑی ذمہ داری سے بات کہنے لگا، علماء کی عادت یہ ہے جب حدیث پر حکم لگیں گے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک نقل کرنے والے افراد کو چیک کریں گے، لیکن جب بات صحابی کی آئے گی علماء چیک نہیں کرتے۔ اٹھائیے اسماء الرجال کی کتابیں، کوئی اسماء الرجال کا امام پیغمبر کے صحابی کو چیک نہیں کرتا، بلکہ صحابی کی
تعریف کرے گا، صحابی کے فضائل لکھے گا، صحابی کی منقبت کو بیان کرے گا۔ مثال کے طور پہ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کو ختم کیا، آخری حدیث نقل کی، اللہ کے نبی نے کہا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، دنیا والوں دو کلمے ایسے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسانی، انہیں پڑھنا مشکل نہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، ان کا وزن بہت ہوگا۔ وہ جملے کیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کہتے میرے استاد احمد ہیں، وہ کہتے میرے استاد محمد بن فضیل ہیں، وہ کہتے میرے استاد عمارہ بن قعقاع، وہ کہتے میرے استاد ابو زرعہ، وہ کہتے میرے استاد ابو ہریرہ۔ محدثین کی عادت احمد بن اشکاب کو بھی چیک کریں گے، محمد بن فضیل کو بھی چیک کریں گے، عمارہ بن قعقاع کو بھی چیک کریں گے، ابو زرعہ کو بھی چیک کریں گے۔ جب باتی نبی کی صحابی کی آئے گی، علماء چیک نہیں کرتے، علماء تعریف کرتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے جیسے احمد سے لے کر ابو زرعہ تک یہ صحابی نہیں، اللہ کے نبی نہیں، ابو ہریرہ بھی تو نبی نہیں، تم نے چار کو چیک کیا، ابو ہریرہ کو چیک کیوں نہیں کیا؟ تم نے چار کے بارے میں تحقیق کی، ابو ہریرہ کے بارے میں تحقیق کیوں نہیں کی؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے یہ چار وہ ہیں جن کو ہم نے چیک کیا، ابو ہریرہ وہ ہے جسے اللہ نے چیک کیا، یہ چار وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی ہم نے دی، ابو ہریرہ وہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، یہ چار وہ جنہیں سچا ہم نے کہا، ابو ہریرہ وہ جنہیں سچا اللہ نے کہا، باقی وہ ہیں جنہیں متقی ہم نے کہا، ابو ہریرہ وہ جن کے تقوی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، جس کو صحابی کو جب اللہ چیک کر دے پھر دنیا چیک نہیں کرتی، دنیا مانتی ہے، جب اللہ پاس کر دے پھر دنیا کے لیے یہ حق نہیں ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، ان کی سچائی پر جملے کہے، بلکہ انہیں مانا جاتا۔ اللہ کے نبی کی جماعت کو دیکھو گے، پیغمبر کے آنے سے پہلے کہاں پر تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد کہاں پر کھڑے ہو گئے؟ جو خود ہدایت پر نہیں تھے امت کے لیے معیار بن گئے، خود سیدھے راستے پر نہیں تھے امت کے رہنما بن گئے۔ آج کے لوگوں سے تو ہری چند اختر ہندو اچھا تھا جس نے کہہ دیا بابا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہر نبی کو نبوت کی دلیل دیتے ہیں، اللہ نے میرے پیغمبر کو بھی نبوت کی دلیل دی، دلیل میں رب کا قرآن بھی، آمینہ کے لال کا فرمان بھی، امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر کچھ بھی نہ ہوتا میرے پیغمبر کی ذات ہی نبی ہونے کی دلیل ہے، اگر کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا میرے پیغمبر کی جماعت یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اب حضرت امام رازی امام غزالی کی بات کو دو عقیدوں کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ نبی کی ذات کو دیکھے گا میرے پیغمبر کا معصوم ہونا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، پیغمبر کی جماعت کو دیکھے گا آپ کی جماعت کا محفوظ ہونا یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام کی ذات کا مسئلہ یہ فقط صحابہ کا نہیں بلکہ نبوت کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ دراصل نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو محفوظ سمجھنا یہ در حقیقت اللہ کے نبی کی ذات اقدس کا تحفظ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو
ایسی جماعت عطا فرمائی جو اگرچہ نبی تو نہیں لیکن نبی کے تربیت یافتہ ضرور ہیں، اور نبوت کا عکس ان پر کیسے پڑا۔ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بیٹھ کر جنت کا تذکرہ کیا، آقا نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے الگ الگ لوگ جائیں گے۔ پیغمبر کا ایک صحابی کھڑا ہوا، میں کوئی کہانی نہیں، کوئی ناول یا افسانہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا صحابی کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے جنت کے 8 دروازوں کا تو بتا دیا، لیکن میں اپنے شوق کے لیے، اپنی رغبت کے لیے، اپنے ذوق کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور ذرا بتائیے تو صحیح، کیا قیامت کے دن آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہوگا جب قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں جائے، پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں، انسانیت کہے اللہ جنت دے دے، اور جنت اسے دیکھ کر کہے اللہ یہ بندہ مجھے دے دے، دنیا جنت کے لیے ترسے، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے خدا کی جنت ترسے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا، فرمایا نعم اے میرے صحابی ضرور ہوگا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میں محمد یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب قیامت کے دن تو آئے گا، جب جنت تجھے دیکھے گی، جنت دامن پھیلا کر کہے گی اللہ یہ تو مجھے دے دے، دنیا جنت کے لیے ترسے گی، جنت تیرے لیے ترسے گی۔ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ صدیق اکبر۔ تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رش کے عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، آواز نکالے بھی مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو لوگ اتنے گرے ہوئے تھے کہ انسانی معاشرے میں ان کو انسان کہنا بھی مشکل تھا، اللہ کے نبی نے 23 سال کے عرصے میں ایسی جماعت تیار کی۔ اور یاد رکھنا آج تحقیق کا دور ہے، تحقیق کے نام پر بند کمروں میں بیٹھ کر صحابہ کے ایمان پر تبرے کیے جاتے۔ انسانی معاشرے کا اصول ہے اگر بیٹا نافرمان ہو جائے باپ آگ کر کے کہتا ہے یہ میرا نہیں، اگر باپ بیٹا فرما بردار ہو باپ سینہ تان کر کہتا ہے یہ میرا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں کہا، فرمایا اصحابی لا تسبوا اصحابی ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی۔ اللہ کے نبی فرماتے دنیا والو یہ میرے ہیں، میں محمد ان کا ہوں، یہ میرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی جماعت تیار کی جو دنیا کے لیے لڑا مرتا رکھتے تھے، پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سیدنا مصعب بن عمیر جن کے جسم پر ایک وقت ایسا بھی آتا تھا ان سے اچھا لباس کسی کا نہیں ہوتا تھا، پھر دنیا سے اس حالت میں گئے اگر سر پر کفن ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے، اگر پاؤں پر کپڑا ڈالیں سر ننگا ہوتا۔ اس لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا سیدنا مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھ کر الہی تیرے لشکر کی قیادت ہو تو ایسی ہو، سپاہی ہوں تو ایسے ہوں، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سیدہ ام عمارہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو قربان کر کے جب میدان احد میں اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے ام عمارہ بھی کہہ اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جللو، اگر حضور آپ سلامت ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی نبی ہیں اس پر دلیل ذات نبوت بھی ہے، اللہ کے نبی نبی ہیں اس پر دلیل جماعت نبوت بھی ہے۔ اگر میرے پیغمبر کے بعد کوئی دعویٰ کرے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم اہل اسلام اس کی ذات کو بھی دیکھیں گے، اس کی جماعت کو بھی دیکھیں گے، وہ خود کیسا تھا، اس کے شاگرد کیسے تھے، اس کی جماعت کیسی تھی۔ رب محمد کی قسم اللہ نے میرے پیغمبر کو معصوم بنا کر آپ کی جماعت کو محفوظ بنا کر دنیا کو بتا دیا میرے پیغمبر پر نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا۔ اس کائنات میں میرے پیغمبر کے آنے کے بعد کسی معصوم نے نہیں آنا، اور اس کائنات سے میرے پیغمبر کے جانے کے بعد کسی محفوظ نے بھی نہیں آنا۔ اگر میرے پیغمبر کے بعد کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے گا
ہم اس کی ذات کو بھی دیکھیں گے، ہم اس کی جماعت کو بھی دیکھیں گے، ہم اس کے شاگردوں کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو معصوم بنا کر بتا دیا میرا محمد صرف نبی نہیں آخری نبی ہے۔ آپ کی جماعت کو محفوظ بنا کر اللہ نے بتا دیا میرا پیغمبر نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہے۔ ہم پیغمبر کو معصوم مان کر خاتم المعصومین سمجھتے، ہم حضور کے بعد نئی نبوت کے بھی قائل نہیں، ہم حضور کے بعد کسی نئے معصوم کے بھی قائل نہیں، ہم حضور کو خاتم النبیین بھی مانتے، ہم حضور کو خاتم المعصومین بھی مانتے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ، آپ کی جماعت صحابہ کا تحفظ اور ان دونوں کے ساتھ وفا والا رشتہ قائم کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو پیغمبر کی عصمت، صحابہ کی حفاظت پر یہ نظر کر کے، یہ نیت کر کے اور اس نظریے کے ساتھ پہرا دینا پڑے گا کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار مرنا بھی اکارت۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد